بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں اور ساتھیوں، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ آج ہم ایک ایسی مہلک بیماری پر بات کریں گے، آپ کو آگاہی دیں گے، جو بیماری بے شمار پاکستانیوں کو ہے لیکن انہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ بیماری آپ کو نفسیاتی عارضے میں بھی مبتلا کرتی ہے اور جسمانی طور پر بھی بیمار کرتی ہے۔ اس کی علامات کیا ہیں، اس کا مستقل دیرپا علاج کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر طبیب حکیم سید مشرف علی زیدی۔ حکیم سید مشرف علی زیدی وفاقیہ طبہ پاکستان کے سیکرٹری اور اے آر میموریل طبیہ کالج کے وائس پرنسپل ہیں۔ السلام علیکم زیدی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ زیدی صاحب، ناظرین کو بتائیے گا کہ یہ جس بیماری کا میں نے ذکر کیا ہے اسے سیبو کہا جاتا ہے۔ سیبو کیا ہے، اس کی ابتدائی علامات کیا ہیں اور کس طرح لوگ پہچانیں کہ وہ سیبو کا شکار ہو چکے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی اللہ محمد و علی محمد۔ شہزاد بھائی بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا، میں نے سیبو کے اوپر بہت سارے مریض دیکھے ہیں۔ اچھا، اس کی علامات آئی بی ایس، ایچ پیلوری اور لیکی گٹ سے ملتی جلتی ہیں۔ یہ ان کو ٹریگر کرتا ہے اور وہ آپس میں لنک ہوتا ہے۔ اچھا، پوری دنیا میں اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہو رہی ہے، گٹ برین ایکسس پر کام ہو رہا ہے، اور جو گٹ ہیلتھ جس کی ٹھیک ہے وہی ٹھیک ہے، وہی ٹھیک ہے۔ ہاں جی، بالکل۔ اچھا، ہمارے ہاں پاکستان میں جی سی یونیورسٹی فیصل آباد میں ایسٹرن میڈیسن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کے چیئرمین ہے اکرم چودھری صاحب جی۔ ان کا اس پر ایک ریسرچ آرٹیکل تیار ہو رہا ہے جو آسٹریلیا میں، ان کا بڑا نام ہے، وہ انٹرنیشنل ریسرچ اسکالر ہے، یعنی میڈیکل جرنل میں چھپنے کے لیے۔ جی بالکل بالکل بالکل، میڈیکل جرنل میں ان کا نام چھپنے کے لیے جا رہا ہے۔ اچھا، انہوں نے مجھے، اکرم صاحب نے بتایا ہے کہ جو خلیات ہیں نا ہماری باڈی کے، یہ ان سے زیادہ جراثیم ہیں ہماری باڈی میں۔ وہ ہمارے ناظرین بھی سمجھتے ہیں مائکرو بایوم ہوتی ہے۔ بالکل، گٹ مائکرو بایوم کہا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں وائرسز ہوتے ہیں، فنجائی ہوتی ہے، اس کے آگے سب کیٹیگریز ہوتی ہیں، بیکٹیریاز ہوتے ہیں، گڈ بیکٹیریا، بیڈ بیکٹیریا، سالمونیلاز ہوتے ہیں۔ اچھا، جدید ریسرچ کرنے والے جو ڈاکٹرز ہیں وہ ان بیکٹیریاز کو ایک الگ سے آرگن ڈکلیئر کرنے کا سوچ رہے ہیں جی، کہ یہ باڈی کو کنٹرول کر رہے ہیں۔ اچھا، یہ جو سیبو ہے، اسمال انٹسٹائن بیکٹیریل اوور گروتھ، جی، یہ میں آپ کے ناظرین کے لیے آسان کر کے سمجھاؤں کہ جب ہم کھانا کھاتے ہیں، جب ہمارے معدے میں پہنچتا ہے، اس میں جو ہمارے تیزاب اور دوسرے جوسز وغیرہ جو آتے ہیں وہ اتنے تیز ہوتا ہے شہزاد بھائی کہ ایک شیونگ بلیڈ اتنی تعداد میں، جتنی آپ کی باڈی ہے، جو میری باڈی ہے نا، ہمارے معدے میں اتنا جوس، اتنا تیزاب اس میں آتا ہے۔ اچھا، یہ سارا ایک توازن ہوتا ہے۔ اچھا، بیکٹیریا کا توازن، گڈ بیکٹیریا کا توازن، بیڈ بیکٹیریا کا توازن، تیزاب کا توازن، الکلی کا توازن، اس توازن کے نام کو صحت بولتے ہیں۔ جی، اس کا تھوڑا سا بگاڑ، اوپر نیچے ہونا، یہ بیماری ہے۔ اچھا، ہوتا کیا ہے کہ جب وہ تیزاب وغیرہ ہمارے عوام بہت زیادہ میپرازول کی عادی ہو گئی ہے، بہت زیادہ اینٹاسڈ کی عادی ہو گئی ہے، بہت زیادہ سیلف میڈیکیشن بھی کرتے ہیں اینٹی بایوٹکس کی، اور عطائی ڈاکٹر بھی بے تحاشا اینٹی بایوٹک کھلا رہے ہیں۔ یعنی اس سے جو برے بیکٹیریا ہیں وہ بڑھتے ہیں، پھر یعنی وہ گڈ بیکٹیریا مر جاتے ہیں۔ ہاں جی۔ اور جو ہم خوراک لے رہے ہیں، جو ہمارا لائف سٹائل ہے، اور جو یہ چیزیں ہمارا جو نیچرل ہمارا باڈی میں تیزاب بننا چاہیے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ جو بڑی آنت کے بیکٹیریاز، بیڈ بیکٹیریاز ہیں، وہ چھوٹی آنت میں آ جاتے ہیں۔ اچھا، چھوٹی آنت کا کام یہ ہے کہ اس نے خوراک میں سے منرلز اور مفید چیزیں، ساری غذائی اجزاء جو ہیں وہ جذب کرنے ہوتے ہیں، تو وہاں پر اوور گروتھ ہو رہی ہوتی ہے بیڈ بیکٹیریا کی۔ اچھا، تو کھانا ڈائریا کی شکل میں فوراً باہر نکل جاتا ہے۔ اچھا، یا کچھ پیشنٹس، چند پیشنٹ ہیں جن میں یہ کانسٹیپیشن ہو جاتی ہے اور کھانا سڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس میں سے بھی نہیں نکلتا، یعنی دونوں صورتوں میں ایبزارب نہیں ہوتا باڈی میں، ایبزارب نہیں ہوتا، باڈی کے لیے کام میں نہیں۔ آپ کے ناظرین کے لیے عرض کرتا چلوں کہ اگر آپ کو متلی ہو رہی ہے کھانا کھانے کے بعد، اب پھارا رہتا ہے، گیس رہتی ہے، کبھی ڈائریا ہو رہا ہے، کبھی کانسٹیپیشن ہو رہا ہے، تو یہ ضروری نہیں کہ یہ آئی بی ایس یا لیکی گٹ ہی ہے، یہ سیبو بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، سیبو کی جو بڑی دو مین علامات ہیں نا وہ میں بتا دیتا ہوں۔ ویسے تو اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے بریتھ ٹیسٹ، ہائیڈروجن بریتھ ٹیسٹ بولتے ہیں اس کو۔ تو دو بڑی علامات یہ ہیں کہ جو بھی پیشنٹ ہوگا سیبو کا، اس کا وزن تیزی سے نیچے جانا شروع ہو جائے گا۔ اچھا، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کو گیس بہت زیادہ بنے گی، اور جو گیس خارج ہوتی ہے
وہ سلفر کی اسمیل والی ہوگی, اچھا, بار بار گیس خارج, یعنی اس کے پھر منہ سے بھی بیڈ بریتھ آئے گی, بیڈ بریتھ آئے گی اور سلفر ٹائپ کی آتی ہے. اچھا, تو وہ ہائیڈروجن سلفائڈ سیبو کا شکار ہے. اچھا, بیسیکلی ڈسبائوسس ہو جاتا ہے نا جب باڈی کے اندر, تو مختلف قسم کے بیڈ بیکٹیریا جو ہے نا وہ حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اچھا, یہ جو آنتوں کی بیماری ہے نا خدا نخواستہ کسی کو کسی بھی قسم کی, اس کی وجہ سے بھی سیبو ہو جاتا ہے. آنتوں کی ٹی بی ہو تب بھی سیبو ہو جاتا ہے. اور جو اینٹی بائیوٹک کا کسی اور وجہ سے استعمال ہے پیشنٹ کا, فیمیل پیشنٹ میں مطلب سیزیرین ہوا ہے یا میل پیشنٹ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا, روڈ ایکسیڈنٹ, تو ان کو بہت زیادہ لمبے ٹائم تک اینٹی بائیوٹک کھلانی پڑی ہے, تو ان کا بھی ڈسبائوسس ہو جاتا ہے, تو اس سے بھی سیبو ہو سکتا ہے. یہ تو آپ کی تھی ایسی نا جو ان کی دواؤں کے اثرات تھے. آپ ایسی کیا چیزیں ہیں جو غذائیں اس کو ٹریگر کرتی ہوں؟ جی شہزاد بھائی, یہ جو ہمارا اوور آل لائف سٹائل ہی ہے نا وہی اس کو ٹریگر کر رہا ہے, جو اس وقت ہم نے اپنایا ہوا ہے مجموعی طور پہ. جن کا میں بات کر رہا ہوں ریسرچ اسکالر پہلے میں نے ذکر کیا ہے, وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ہماری باڈی سے 500 قسم کے جو گڈ بیکٹیریاز ہیں ان کی اسپیشیز ختم ہو گئی. اچھا, اور یہ صرف پاکستانیوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے. وہ پروسیس فوڈ, الکوہل کا بہت زیادہ استعمال, اینٹی بائیوٹک کا بہت زیادہ استعمال, پین کلر کا بہت زیادہ استعمال, ڈرگس کا بہت زیادہ استعمال, وہ اس طرح کی سیبو کی کنڈیشن پیدا کر رہا ہے. اور فاسٹ فوڈ جو ہے ہماری میدا اور اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں بہت زیادہ, بہت ہی زیادہ, مطلب ناقص غذا جو ہے نا اوور آل وہ بہت زیادہ. اور نیند نہ لینا. اچھا, نیند کا ٹائم ہوتا ہے شہزاد بھائی 10 بجے سے تہجد تک. ٹھیک, وہ بالکل الٹ ہو گئی ہے پوری دنیا. بہت کم لوگ جو ہے نا اس کی وجہ سے گٹ فلورا متاثر ہو رہا ہے. گٹ فلورا متاثر ہونے سے پھر آگے معاملات چلتے ہیں. اچھا, اس کے ذہن پہ بھی اثرات آتے ہیں پھر جب گٹ فلورا آپ کا ڈسٹرب ہو جاتا ہے, مائکرو بیام آپ کا بگڑ جاتا ہے سارا, تو اس کے اثرات جو ہے وہ ایک تو جسمانی اور دوسرا ذہنی طور پر بھی مرتب ہوتے ہیں. جی بالکل. ڈسبائوسس ہونے کے بعد پیشنٹ کو انگزائٹی, ڈپریشن تو رہنا ہی رہنا ہے. جی. اچھا حکیم صاحب, اب اس کا علاج کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو آپ نے کہا تھا شروع میں کہ اس کا انشاءاللہ بڑا بھرپور اور شرطیہ ایک طرح کا بڑا پائیدار علاج موجود ہے, وہ ذرا ناظرین کو اس سے بھی آگاہ کریں کہ وہ آسان علاج کیا ہے کہ وہ اتنی تکلیف دہ بیماری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں. علاج اس کا بڑا زبردست ہے, میں ویڈیو کے آخر میں بتا کر جاؤں گا علاج. اور وہ علاج ایسے پیشنٹس کو ٹھیک کیا ہے جو 20 سال سے سیبو کا شکار تھے. اچھا, یہ آپ کے عملی پریکٹس میں بھی آتا ہے؟ بالکل, میں بتاؤں گا تو لوگ سمجھ جائیں گے, وہ اس کو بہت زبردست علاج ہے. میں دیسی علاج بھی بتا کے جاؤں گا اور چائنیز میڈیسن سے بھی آج علاج بتا کر جاؤں گا. اس سے پہلے شہزاد بھائی آپ کے ناظرین کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کے حل کی طرف آنا ہے ہم نے. سیبو کا علاج کرنے سے پہلے آپ نے اینٹی بائیوٹک کا استعمال محدود کر دینا ہے. جی, نہ صرف خود اینٹی بائیوٹک نہیں لینے بلکہ عطائی ڈاکٹروں کے پاس بھی نہیں جانا. خود جو ہماری عادت بنی ہوئی ہے نا کہ ذرا سا نزلہ زکام ہوا, موشن لگ گئے, کان میں درد ہوا, مطلب پین کلر کے ساتھ اینٹی بائیوٹک فیشن کے طور پر لیتے ہیں, اس سے گڈ بیکٹیریا مر رہا ہے, گٹ فلورا خراب ہو رہا ہے. جی. اچھا, اس کے علاوہ جن کو سیبو ڈائگنوز ہو جائے وہ زیادہ میٹھے پھل نہ کھائیں. اچھا, اس کے علاوہ گندم اور جو کا استعمال کم کریں. سیبو کے پیشنٹ گندم اور جو کا استعمال کم کریں, اس کی جگہ باجرا بہت اچھا ہے ان کے لیے, چاول بہت اچھا ہے ان کے لیے. اچھا, اس کے علاوہ مکئی بھی تھوڑی مقدار میں استعمال کی جا سکتی ہے لیکن گندم اور جو کو کم کر دیں. اچھا, سیبو کے پیشنٹ کچی سبزیاں نہ لیں. اچھا, سلاد بھی کچا نہ لیں, اس کو بوائل کر کے یا ایئر فرائر وغیرہ کر کے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. دودھ کا استعمال نہ کریں, کچا دودھ تو بالکل نہ پئیں اور پروسیس فوڈ تو بالکل نہ لیں. اچھا, اس کے علاوہ پروسیس فوڈ سارے کا سارا بند کر دیں. میدا اور میدے سے بنی ہوئی چیزیں اور بیکری آئٹمس بالکل بند کر دیں. سیبو انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اچھا, علاج شروع کرنے سے پہلے دہی کا استعمال ریگولر کریں. جی شہزاد بھائی, وہی بات ہے یوگرٹ اور کرڈ کا جو فرق ہے, ہم بات کر رہے تھے پروگرام سے پہلے بھی کہ جو یوگرٹ ہے وہ ڈبہ بند بازاری دہی ہے, ہاں جی, وہ نہیں استعمال کرنی. جب آپ گھر کی بنی ہوئی لیں گے اس کا بیکٹیریل جو ہے نا گڈ بیکٹیریا اس میں بہت اچھا ہوتا ہے. جی, پری بائیوٹک, پرو بائیوٹک اور بہترین چیز ہے. اچھا, تھوڑی تعداد میں دن میں تقسیم کر کے لے پیشنٹ, سیبو کا پیشنٹ تو بہت جلدی ٹھیک ہوتا ہے. میڈیسن جو ہے اس میں چائنیز میڈیسن استعمال ہوتی ہے, ہمارے ہاں اس کی ہربل میڈیسن بھی ہے.
وہ ہے بربرین. اچھا. یہ سنبل سے نکالتے ہیں, پروسیس کرتے ہیں, سنبل سے بھی انگور کی کچھ اقسام ہیں ان سے بناتے ہیں. اس کا ٹنکچر استعمال ہوتا ہے ہومیوپیتھک میں, بربرس ولگیرس بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. یہ سیبو کے لیے بڑی پرفیکٹ ہے. یہ ڈائبٹیز کے لیے بھی استعمال ہو رہی ہے, یہ گلوکوفیج کا بہترین متبادل ہے. اچھا اچھا. تو جو پیشنٹ ڈائبٹک ہیں اور وہ میڈیسن لے رہے ہیں, میٹفارم ہوتی ہے شاید, وہ مجھے اتنا زیادہ نالج نہیں ہے ایلوپیتھی کا, تو وہ اگر وہ لے رہے ہیں تو پھر اس کا استعمال احتیاط کے ساتھ کریں کہ شوگر ڈاؤن ہو سکتی ہے, ڈاؤن نہ ہو جائے. اس کے علاوہ شہزاد بھائی بڑے کئی سالوں سے, صدیوں سے روغن نیم کا استعمال ہوتا ہے. اچھا. چند قطرے صرف روغن نیم استعمال کروانے, اور اس کے ساتھ لہسن اور روغن نیم کے ہمارے یہاں مرکبات مل جاتے ہیں. اچھا. پیشنٹ کو بہت ضروری ہے کہ وہ چائے چھوڑ دے. چائے چھوڑنے کے بعد دوا کے طور پر بھی, غذا کے طور پر بھی, اور کریونگ کو مینیج کرنے کے لیے زیرے کا کہوا. زیرے کا کہوا. اچھا. زیرے کا کہوا دن میں 2 دفعہ 3 بار جتنی مرتبہ استعمال کریں گے, سیبو سے جلد از جلد نجات ملے گی. اس کے علاوہ کلونجی بہت زبردست ہے سیبو. اچھا. سیبو میں کلونجی کا استعمال کسی بھی طرح سے کیا جائے. روغن کلونجی کے چند قطرے اگر لے لیے جائیں. اچھا. کروڑ کلونجی لے لی جائے, کلونجی کا کہوا لے لیا جائے, یا جو زیرے کا کہوا استعمال کر رہے ہیں اسی کے اندر ایک چٹکی کلونجی بھی ڈال لی جائے, انشاءاللہ بھلے چنگے ہو جائیں گے. جی دوستوں اور ساتھیوں, یہ تھے حکیم سید مشرف علی زیدی, جنہوں نے آج آپ کو تفصیل کے ساتھ سیبو کی بیماری کے متعلق آگاہی فراہم کی کہ سیبو کیا ہے, اس کی علامات کیا ہیں, اس کی جو ہے کس طرح اس کو علاج کیا جا سکتا ہے, اور کس طرح کون سی غذائیں یا ادویات آپ کو چھوڑ دیں گے, اگر آپ کون سی دوائیں اور ادویات اگر آپ اپنی زندگی سے نکال دیں گے تو آپ سیبو کو ہرا کر ایک صحت مند زندگی کا آغاز کر سکیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان.